السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ پیپلز پارٹی نے سسپینڈ کر دی ممبرشپ اعتزاز احسن صاحب کی، سردار لطیف کھوسہ صاحب کی۔ سب کچھ عجیب ایک ماحول بن گیا ہوا ہے، ایوری بڈی از انٹچیبل۔ وہی چیز ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھی۔ آج ججز کے اندر جو اختلافات تھے، پہلے بھی تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، ایک بار پھر کھل کے آ گئے جب 9 ممبر بینچ ٹوٹا اور فیوچر چیف جسٹس جو سپٹمبر 17 کو چیف جسٹس بن جائیں گے پاکستان کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بڑی ایک 25-26 منٹ کی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کو میں نہیں مانتا، اس کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو سسپینڈ کیا ہوا سپریم کورٹ نے، اور تب تک ہر بینچ انلیگل ہے، اور کافی سخت انہوں نے باتیں کی۔ اور پھر وہ اٹھ کے جب چلے گئے تو اس کے بعد پھر بینچ ٹوٹا، اور پھر دوبارہ اسی سپیڈ سے چیف جسٹس صاحب نے ایک نیا بینچ بنا دیا، 7 ممبر بینچ، اسی میں سے 2 بندے ہٹا دیے، وہ نکلے، ان کے ساتھ سردار طارق مسعود صاحب جو 3rd سینئر موسٹ جج ہیں، وہ بھی اٹھ گئے فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کو سیکنڈ کیا، تو اس کے بعد سارا بینچ اٹھ گیا۔ لیکن وہاں بھی ایک بڑا تماشا ہوا، وہاں پہ جب فائز عیسیٰ صاحب اٹھ رہے تھے تو دیکھا رپورٹرز نے سب نے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پہلے ہاتھ ان کا دبایا کہ ان کو ریکویسٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ بیٹھ جائیں، انہوں نے ان کو نہیں مانی بات۔ پھر جب اٹھ رہے تھے تو چیف جسٹس نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اگین، اور وہ فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی 2 بار ان کو کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھ جائیں، اور وہ کافی سٹرن طریقے سے سخت لہجے میں بات ہوئی، اور پھر آبویسلی سارا بینچ اٹھ گیا۔ اب پھر سوال وہی بن گئے کہ کیا یہ اب کیا فیصلہ ہوگا؟ اب لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ پہلے جو 6-3 کا فیصلہ نظر آ رہا تھا، اب جو ہے شاید یونینیمس 7-0 کا فیصلہ ہو۔ تو یہ اب تمام چیزیں ایک کرٹیکل کیس آ گیا ہے، اور اس کے اندر بہت امپورٹنٹ لوگ پٹیشنرز آ گئے۔ پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین تو تھے ہی جو اس میں پٹیشنر تھے، پھر اعتزاز احسن صاحب جیسے ایمننٹ لوگ وہ بھی اس میں پٹیشنر آ گئے، پھر جسٹس جواد خواجہ صاحب فارمر چیف جسٹس آف پاکستان وہ بھی پٹیشنر آ گئے، اور اس میں بھی ایک اعتراض کیا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اینڈ میں ان کی پٹیشن آئی تھی، ان کو سب سے اوپر لسٹ کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے کافی لمبی باتیں کی، تو سپلٹ تو کھل کے سامنے آ گیا۔ اب سوال ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ نے ابھی ڈیفنس منسٹر کی بات سنی، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جوڈیشری نے ہماری ٹیریٹری میں انکروچ کیا ہے اینڈ وی مسٹ ریکلیم اٹ۔ کل ہمارے پروگرام میں عرفان قادر صاحب نے جو ایس اے پی ایم ہے، انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ اگر کوئی فیصلے اس قسم کے آئے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں تو نئی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک باری پھر لگ رہا ہے کھل کے ایک فیس آف ہو رہا ہے بٹوین سپریم کورٹ، گورنمنٹ اینڈ اور ساتھ ہی انسٹیٹیوشن کا۔ کیا ایک نیو راؤنڈ شروع ہو رہا ہے، اور یہ اگر ہوگا تو کہاں جائے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے، اینڈ وی تھاٹ دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک آن دس از وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہی ہیں، جو کسی تعارف کی تو ان کو ضرورت ہے نہیں، لیکن اس کے اندر وہ پٹیشنر ہے، اور بڑی اعتراض یہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں ان لوگوں نے اعتراض اٹھائے جب پچھلے دنوں میں پچھلی گورنمنٹ اور اس سے پہلے مقدمات چلے سویلینز کے، ملٹری کورٹس میں چلے، تو کیا اب کیونکہ ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی پنجابی ججز سارے ایک طرف ہو گئے ہیں کیونکہ پنجاب سے بہت لوگ پکڑے جا رہے ہیں، کیا یہ ریزن ہے؟ یا کہ اگر ان کے فیوریٹ پی ٹی آئی چیئرمین کی بات ہو رہی ہے تو از اٹ پالیٹکس اور از میٹر آف پرنسپل؟ کیونکہ آج ڈیفنس منسٹر نے یہ بھی کہا کہ جو موورز ہیں، کلیئر اشارہ ان کا اعتزاز صاحب کی طرف تھا اور دوسرے لوگوں کی طرف تھا کہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ کوئی پرنسپل اس پہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہو رہی۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ ہوں گے چودھری اعتزاز احسن۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم۔ پہلے تو یہ بتائیں، آج پھر سپلٹ کھل کے سامنے آ گیا، اب تو بڑا ہو گیا۔ یہ جو پہلے ذرا اس کی بیسس پہ آ جائیں، وہ بعد میں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ اے میٹر آف پرنسپل، کیونکہ جب یہ پچھلے دنوں کیسز چلے تب کیوں نہیں تھے آپ لوگوں نے موو کیا؟ اب اگر ایک پرٹیکولر پارٹی کے لوگ پھنس رہے ہیں، ایک پرٹیکولر پارٹی کے چیئرمین پھنس رہے ہیں، دیٹ از وائی یو ہیو مووڈ۔ وہ حسن عسکری بچے کا سین تھا جس کو 5 سال سزا بھی ہوئی تھی خط لکھنے پہ ٹو جنرل باجوہ، وہ بھی سویلین تھا،
اس کے علاوہ پھر آج 2-3 رپورٹ چھپی ہوئی ہیں کہ 25-30 لوگوں کو سزائیں ہوئی تھیں جن کی پڑی ہوئی ہیں اپیلز وغیرہ سب کچھ. پہلے تو یہ آ جائے کہ جو آج جس بات پہ قاضی فائز عیسی صاحب اٹھے ہیں, انہوں نے کہا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا پہلے, میں اس لیے بینچ کو نہیں مانتا. اینڈ یو پلیڈڈ ٹو ہم کہ نہیں آپ بیٹھیں. وہ سٹانس ان کا ٹھیک ہے لیگلی اسٹرکٹ لیگل سینس میں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اسٹرکٹ لیگل سینس میں بھی وہ ٹھیک ہے. ایک اگر یہ کمیٹی کا فرض کرو بنا بھی ہو لا, تو اٹ کین اپلائی اونلی ٹو پروسپیکٹیولی, ریٹروسپیکٹیولی تو پیچھے جو پینڈنگ کیسز ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں, یہ وداؤٹ میں بڑا حق میں رہا ہوں کہ 184(3) کی اپیل ہو. اپیل یہ ہم 25 سال سے ہم اس پہ اسٹرگل کرتے رہے. صرف یہ اب آپ اگر 184(3) کی اپیل بائی آرڈنری لیجسلیشن انٹروڈیوس کریں, وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں 184(3) کے سینکڑوں اگر ہزاروں نہیں تو فیصلے ہو چکے. کہیں چیف جسٹس ذرا تگڑا ہے, افتخار محمد چودھری, انہوں نے اٹھا کے ساری جو لینڈ گریبر نے زمین واپس کی بھی ہو گئی, بڑا کچھ تماشا بھی بڑے ہوئے. اب دیر آر سو مینی رائٹس دیٹ ہیو بین کریٹڈ انڈر. ایک تو پٹیشنر ہے جو کہ اگریوڈ ہے 184(3) کے فیصلے کے, وہ آ رہا ہے اب اپنے ریویو کرانا چاہے گا, میاں نواز شریف, جہانگیر ترین. ایک دوسری طرف صرف 2 کیسز کو نہ دیکھو, سینکڑوں کو دیکھو, ان میں ہزارہ رسپونڈنٹس ہوں گے جن کے رائٹ سیٹل ہو گئے, غلط ہوئے ٹھیک ہو گئے, 20 سال پہلے ان کے رائٹ سیٹل ہو گئے انڈر آرٹیکل 184(3). اب ان کے کس طرح آپ رائٹس لے سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اس وقت ان کو رائٹس ملے, حقوق ملے. آج 2 ان کی آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں یہ بھی سوچیں گے کل کو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو یہ بھی تو 184(3) کے تحت 10 چیزیں کھول بھی سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اس وقت جتنے بینچز بنے ہوئے ہیں سارے اللیگل ہیں, اور آج والا بینچ بھی میں نہیں مانتا ہے کورٹ ہے. ان کے ساتھ 3rd سینئر موسٹ جج جسٹس سردار صاحب بھی اٹھ جاتے ہیں. سو 2 سینئر ترین جج ایگری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہ یہ بینچز غلط ہیں, اور اس سے جتنے یہ نہیں باقی بھی جو سے بینچز بنے ہوئے ہیں وہ غلط ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ لا کو آپ غلط کہہ دیں, آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں, یہ جو ابیس میں کر کے بیٹھی ہوئی ہے سسپینڈ کر کے سپریم کورٹ, یہ بھی غلط ہے. تو کل کو تو پھر اگر انہوں نے یہ جتنے فیصلے آج کل ان بینچز کے ہو رہے ہیں ان پہ بھی کوشچن مارک لگا دیا. نہیں, وہ تو آئیکونوکلاسٹ ہے نا, آئیکونوکلاسٹ کہ توڑ دو سب کو. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ کے گھر میں اندر ایک جھگڑا ہے, تنازع ہے, تو کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ گھر نہ کہو سپریم کورٹ کو. میں نے کہا جی سپریم کورٹ کو, اس میں تنازع ہے. اب جب تک, اور اس تنازع پہ بہت سے معاملات پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. چیف جسٹس کی پاورز کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ یہ آربیٹری اینڈ ڈسکریشنری ہیں کہ جس کو جو مرضی بینچ بنا دو, تو کمیٹی بیٹھنی چاہیے, اپیل ہونی چاہیے. دس ہیز بین مائی پوزیشن ایون ایز پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. اب موقع نہیں بنتا تھا کبھی ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس پہ کرا لیں یا کنسنسس بنا لیں. آج بھی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ اپیل جو ہے, اپیل کو آپ رائٹس کو آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ملے میں رائٹس انڈر 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن. اب آپ میں نے تو منت کی, میں نے کہا دیکھیں آپ سب بیٹھے ہوئے, یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے اور آپ سب میں آئی کین سے ود کانفیڈنس کہ آئی ایم ایٹ لیسٹ 13 years سینئر ٹو یو, کیونکہ 65 پہ تو اس سے تو کم ہی ہیں سارے. تو میں نے کہا اب میں آپ سے آپ کی محنت کرتا ہوں کہ اس بینچ پہ بیٹھے رہیں. یہ ایشو جو ہے یہ ایسا ہے کہ آپ کے گھرانے کے اندر جو, آپ کے کورٹ کے اندر جو کشمکش ہے, وہ اب باہر سے اٹیک ہو رہا ہے. دیر از ٹروپ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ. تو اس کو ذرا سا آپ, لیکن جب سی جے نے ایگزیکٹلی وہی چیز کی جو لاسٹ ٹائم ہوئی, جس پہ بڑا پھڈا پڑ گیا
کہ وہی 2 جو ڈسینٹنگ ججز سے ان کو ہٹایا, نیا بینچ بنا دیا, اسمالر بینچ بنا دیا. یہاں بھی 9 سے شروع ہوئے, 2 ججز نے اپنا اختلاف کیا, کھڑا کر کے انہوں نے اس کو 7 ممبر کر دیا, اور آدھے گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہو گئے. کیا ان کو بھی اس میں تھوڑا سا صبر نہیں کرنا چاہیے تھا کہ چلیں پھر دوسرے 2 لاتے, 9 ممبر بینچ بناتے؟ نہیں, اور آل دی اویلیبل ججز, سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہو چکی ہیں, آل دی اویلیبل ججز ور سٹنگ ایز 9. باقی یہ کوئنسیڈنس ہے کہ صرف وہی ججز اویلیبل تھے جو لائک مائنڈڈ ججز ہیں؟ نہیں, کیا باقیوں کو بلایا اور انہوں نے انکار کیا؟ طارق مسعود صاحب واز ناٹ اویلیبل, بٹ ان کو یہ ریکویسٹ بھیجی گئی جو آپ آنا چاہتا ہے آج. تو جو باقی ہیں ان سب کو ریکویسٹ بھیجی گئی, انہوں نے انکار کیا؟ یہ ریکویسٹ پتہ نہیں اطہر من اللہ کو بھیجی گئی کہ نہیں. ہی از ان انگلینڈ اور ابراڈ. امین الدین صاحب ہیز ڈائیڈ انفارچونیٹلی, وہ کل ہی. تو وہ جو مظہر صاحب اینڈ ایک اور رضوی صاحب, کیا یہ چیز جسٹس صاحب کو یہ چیز کلیریفائی نہیں کرنی چاہیے تھی 7 ممبر بینچ بنانے سے پہلے کہ دیکھیں یہ لائک مائنڈڈ کی بات نہیں ہے, XYZ ان ججز کو ہم نے ریکویسٹ کی, وہ لنڈن میں ہے, وہ فلانی جگہ ہے, وہ نہیں آ سکتے, دیٹ از وائی ایم اسٹک ود دا ججز. پہلے ہی سوال اٹھ رہے تھے کہ جی دیکھیں فائز عیسیٰ کو اور انہوں نے جسٹس سردار کو اور یحییٰ افریدی صاحب کو اس لیے ڈال دیا ہے, جو میں پرسیپشن کی بات ہے کہ میجورٹی لائک مائنڈڈ ججز کی ہے, لیکن لیجٹیمیسی کے لیے ان ججز کو پہلی دفعہ ڈال دیا ہے جن کی کریڈیبلٹی کے اوپر پھر فیصلہ ایکسیپٹیبل ہو سب کو. تو کویسچن مارکس تو ہیں آن دا فارمیشن آف ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے جو سپلٹ ہے اس میں. میں تو خود بتاتا ہوں, سب سے پہلے میرے پروگرس میں بھی آپ کہتے ہیں 2 سال پہلے میں بتاتا رہا ہوں لوگوں کو کہ بہت سپلٹ ہوگی, اور وہ سامنے آ گئی ہے. اب اس میں آج میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض صاحب کو جانا نہیں چاہیے تھا. ہمارے خلاف آ جائے فیصلہ, ہمیں ایز فار ایز مائی سیلف اینڈ لطیف کھوسا آر کنسرن, وی ہیو ٹو پلیڈ آر کیس ٹو دی بیسٹ آف آر ابیلٹی, عدالت کے سامنے رکھنا. یہ ججز بھی 2 ہوتے تو 9 ججز میں سے آپ دیکھیں کہ اگر وہ رسمن جو لی جاتی ہے, قاضی صاحب, طارق مسعود صاحب, منصور علی شاہ صاحب, فیض عیسیٰ صاحب, یحییٰ افریدی صاحب, اور مظاہر نقوی ہیں, باقی بھی ہیں. ہاں نہیں باقی ہیں, میں وہ تو لائک مائنڈڈ میں آتے ہیں نا. اب یہ 4 میں تو بڑا اس میں یہ مجھے اطمینان ہے کہ یہ یحییٰ افریدی اور منصور علی شاہ یہ اٹھ کے نہیں گئے, یہ بیٹھے رہے, اور maybe they decided to give a hard time to the CJ. نہیں, maybe that is up to them, that is there, but this is going to be a major decision, structure of the state. اچھا, اب اس پہ آ جائیں. آپ نے جب حسن عسکری کو سزا ہوئی, لڑکے کو جو سول انجینئر تھا, ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا, اس نے خط لکھا اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کرٹیسائز کی ان کی ایکسٹینشن, یہ وہ. اس لڑکے کو 5 سال سزا ہو گئی, آپ میں سے کوئی نہیں بولا. تقریباً 24-25 لوگوں کو سزائیں ہوئی ملٹری کورٹ سے ان دا لاسٹ ایئر 2 ایئرس, آپ میں سے کوئی نہیں بولا. لاسٹ ایئر 2 ایئرز میں کون سی؟ یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی آج کے اندر کہ جی یہ کوئی 25 لوگ اوور دی پیریڈ آف 2-3 ایئرز جو ہوئی ہیں, نہیں چل رہی ہیں until 2019. ہاں, that was the cut off date. 2018. تب آپ لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا مسئلہ؟ نہیں, وہ تو ہمارے ووٹ سے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی 41 جب رضا. آپ 21st امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ APS والی بات کر رہے ہیں. ہاں, پھر 23rd امینڈمنٹ. یہ 23rd امینڈمنٹ انلیگیلٹی کیا ہے اس کے اندر بتائیے, جب یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, قانون کے تحت ہے. آج بڑا لمبا آرٹیکل نیشن کے اندر ان کا بھی, لا منسٹر کا بھی چھپا ہوا ہے, جس میں تمام انٹرنیشنل کووننٹس بھی ہیں, سارے سیکشن وائز جواب دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس میں انلیگل چیز کیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, 21st امینڈمنٹ
यूनानिमिटी से पास हुई। وہ تو اے پی ایس سے ریلیٹڈ اے پی ایس نہیں میں پھر بھی پوچھ وہاں نون بھی اور دیگر جماعتیں سب جماعتوں کیا ضرورت تھی اس کو پاس کرنے کی 21 امینڈمنٹ کو لانے کی اگر یہ جو کورٹس تھے ملٹری کورٹس یہ اس وقت ویلڈلی ٹرائی کر سکتے تھے سویلینز کو. اصل سویلینز کا مسئلہ ہے سویلینز کو ٹرائی کرنے کا فوجیوں کو ٹرائی کرنے کی تو ان کی ایک وہ فوجی شامل ہی ہوتا ہے فوج میں نوئنگ دس از دی کنڈیشن آف سروس. سویلین تو نہیں اس کے لیے کنسنٹ دی ہوتی. اب کیا وجہ تھی 21 امینڈمنٹ لانے کی؟ بائی دی کنسنٹ اینڈ unanimity of all parties, all lawyers, all judges, and judges نے اس کو ایگزامن بھی کیا in the district bar association راولپنڈی کیس in 2015. کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ملٹری کورٹس لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد in 1999 must why in the time of war and in the territory where war was being actively fought وہ ملٹری کورٹس نہیں لگ سکتے تھے. انڈر آرٹیکل 245 نہیں لگ سکتے. اب کیونکہ 245 میں دو چیزیں ایک پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ دی پاکستان آرمی شیل اوبے دی کمانڈ آف دی انڈر دی کمانڈ آف دی فیڈرل گورنمنٹ شیل ڈیفینڈ پاکستان اگینسٹ ایکسٹرنل اگریشن اینڈ ان ٹائم آف وار. یہ ایک ہو گیا. دوسرا ہے and shall come in aid of civil society when called upon to do so. اب aid of civil society میں ایک ڈپٹی کمشنر بھی بلا سکتا ہے فوج کو کرنل کو کہے کہ آپ آئے ہیں میرا رائٹ ہو گیا. اب aid of civil society میں ملٹری کورٹس لگ ہی نہیں سکتے. سر اس میں وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ اس میں آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ 21 امینڈمنٹ کی کہ جب یہ ایکٹس آف ٹیررزم ہوئے پورے پاکستان کے اندر اور وہ کہ خالی فوج کے خلاف ایکشنز نہیں تھے وہ تھے ایکشنز عوام کے خلاف اور جو سویلین سٹرکچر تھا اس کی کورٹس کے ججز وغیرہ کی وہ اسٹرینتھ اور وہ پروٹیکشن اور وہ نہیں تھا تو اس لیے فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے نہ ہی ہونے تھے. انہوں نے اس لیے اسپیشل کیس میں بنا دیا. اس میں تو کہتے ہیں آرمی ایکٹ کی CO2D وغیرہ سارے کلازز ہیں کہ اگر آپ حملہ کریں گے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ اگر آپ وہ چیزیں کریں گے تو آپ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی ہو سکتے ہیں. وہ دیور آرمی ایکٹ اور CRPC کا میں نکال رہا تھا آرمی ایکٹ کی یہ کلازز بھی سن سیٹ کلاز تھی ان کو اس کے اوپر وہ جو مارچ 2017 میں آئی ہے وہ 21 امینڈمنٹ لیکن نہیں 21 امینڈمنٹ وہ مارچ 23rd امینڈمنٹ کی رہی. وہ جو 2015 میں بھی آپ کی چینجز ہوئی جو دوسری چینج 2015 میں 7 جنوری 2015 کو 16 دسمبر 2014 کو وہ سارا ٹریجڈی ہوئی اور 2015 7 جنوری کو یہ پاس ہوئی 21 امینڈمنٹ. اس سے پہلے یہ پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس وغیرہ ہوئی اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ جی کرو. اب فوجی عدالتوں کی لگانے کا اس وقت فیصلہ ہو گیا. 2017 میں 7 جنوری دے ڈیسائیڈڈ کہ بہت سارے کیسز ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اور سو 2 years more were given and the sunset clause was in the amendment کہ یہ فار اسپیشل کورٹس جو اسپیشل کورٹ سیٹ اپ ہوئی تھی ملٹری کورٹ ہاں جو لیکن سیٹ اپ ہوئی تھی انڈر دیٹ تھنگ. یہ بات کر رہے ہیں نہیں لیکن میرا کلیئر کر دینا آڈینس کے لیے. تاثر یہ ہے کہ ایک تو ہے پروسیس جو 1952 کے ایکٹ کے نیچے چل رہا ہے جس میں کورٹس ہیں وہ کورٹس چلتی رہتی ہیں وہ ڈیل کرتی رہتی ہیں اور اس میں سرٹن پروویژن ہے جو سویلینس پہ بھی ان کا اثر ان پہ ٹرائل کر سکتی ہیں. پھر ایک دور آیا جہاں آپ نے اسپیشل کورٹ سیٹ اپ کی APS کے بعد ان کا سنسیٹ کلاس تھا وہ آئی بنی ایکسٹینڈ ہوئی ختم ہو گئی. لیکن 52 کے تحت جو عدالتیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس میں CRPC کا جو کوٹ کر رہے ہیں 549 یہ سارا 52 کے تحت جو آئی وہ ختم ہو گئی انڈر لیاقت حسین کیس. لیاقت حسین کیس 9 ججز کا ڈیسیجن ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں ڈیورنگ پیس ٹائم and when the ordinary courts are functioning there can be no military court. تو یہ CRPC کا 549(3) تو 549(3) تو لیتا ہی فوجی کو ہے
یہ دکھاؤ مجھے, میں آپ کو ایک یہ دیکھیں نا, نہیں یہ تو فوجی تو فوجی ہے. نہیں یہ پڑھ لیں آپ دیکھو آپ سبجیکٹ نیچے ہائی لائٹ. میں آپ کو ایک چیز یہ دکھاتا ہوں, یہ دیکھو اس کا 3 پہ آ جائے سر, باقی چھوڑیں, ہمارا ریلیونٹ 3 ہے نا, نیچے آ جائے سر. ایک منٹ یہ اس سے آئے گا نا, کسٹڈی آف سچ پرسن ہے, کسٹڈی آف سچ پرسن کون سا پرسن ہے وہ یہ دیکھو. The federal government may make rules consistent with the code of the Pakistan Army Act, Pakistan Air Force Act, وغیرہ, Pakistan Navy Act, or and any similar law for the time being enforced, so as to the cases in which persons subject to the Military Act, Military, Naval or Air Force law shall be treated by a court. تو یہ tried by a court ہے, تمہاری غلط ہے, shall be tried by a court, treat تو نہیں کرتا, by a court to which the code applies, or by court martial, and when any person is brought before a magistrate and charged with an offence for which he is liable to be tried, either by court to which this code applies or by a court martial, such magistrate shall have regard to such rules and shall cases proper deliver him together with statement of the میں تھوڑا سا اس کو شارپ کر لوں کہ ٹائم کا ہماری قبضہ ہے نا. ایگزیکٹلی اس پہ آرگومنٹ یہ ہے کہ جو انسٹالیشنز وغیرہ پہ حملے کرتے ہیں, جنہوں نے وہ چیزیں کی ہیں, ان پہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو دے آر سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سروس آف دی آرمی میں. آپ کے وکیل نے اس کا عدالت میں جب ان سے مظاہر علی نقوی صاحب نے پوچھا کہ یہ تو چیزیں ٹیررسٹ کورٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا جی یہی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیررسٹ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر جائیں, وہاں پہ ٹرائل ہو, ملٹری کورٹ میں نہ ہو. تو ایگزیکٹلی پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں پیرلل ہیں, وہ آپ سے لے سکتے ہیں. نہیں پیرلل دے آر ناٹ دا سیم. آئی ٹیل یو, اب جو ملٹری کورٹ ہے نا, اس نے فیصلہ لکھنے کے لیے کوئی ریزن نہیں دینی ہوتی, گلٹی. اچھا اب جو میں سے ساتھ ساتھ I'm sorry for interjection, میں وکیل تھے نہیں ہوگا نا, میں تمہیں وکیل کا آرگومنٹ دے رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے, گلٹی, انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو ہوگا سارا تمام قانون شہادت اور لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس, یہ ساری وہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور دوسرے سسٹم میں اپلائی ہوتی ہیں وہ یہیں اپلائی ہوتی ہیں. دوسروں نے ایک بھی کہا, انہوں نے کہا یہ ٹرائل بھی اوپن ہوگا. او بھائی یہ ایک چیز سوچو, ٹرائل بھی اوپن ہو, سب کچھ ہو. میں جج ہوں, میں نے ریزنز نہیں دیتے. سیکشن 367 آف دی کرمنل پروسیجر کوڈ وہ کہتا ہے ججمنٹ کیا ہے, جو یہ کہہ رہے دیں گے, وہ نہیں دیں گے. ریزنز میں نہیں پتا, لا منسٹر کہہ رہا ہے بھائی ہے ہی نہیں اس میں قانون میں. فوجی ریزن کہاں دے گا؟ فوجی ریزن جسٹیفائی کرے نہ کرے دے تو دیتا ہے. نہیں کوئی نہیں. 367 میں ہے کہ وہ ایویڈنس کو دیکھ کے, ایویڈنس کو پورے کر کے ان کی ایسٹیمیشن اور پھر فیصلہ کرے گا اور بتائے گا, ریزنز دے گا کہ وائی ہی از فائنڈنگ ہم گلٹی. یہ فوجی عدالت میں نہیں ہے. ایک دوسرا, 15 مئی کو کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں, 7 جون کو فارمیشن کمانڈر, اینڈ واٹ ڈو دے سے, there is irrefutable evidence of these serious heinous crimes that have been committed. اس کا اردو میں ISPR کا جو ہے کہ ناقابل تردید شاہد ہونے, جن کو نہ الجھایا جا سکتا ہے, نہ بگاڑا ڈینائی کر سکتے ہیں آپ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ irrefutable evidence ہے. اب کون سا کرنل, چلے کرنل نے سزا دے دی, اپیل تو ہائی کورٹ میں آئے گی نا. اپیل کو ہائی کورٹ کی تب میننگ فل ہوگی اگر اس نے ریزنز دیے ہوئے. اگر وہ ریزنز ہی نہیں دیتا اسے گلٹی, وہ بندہ تو وہ اسی بیسس پہ اٹھ جائے گا کہ آپ نے ریزنز نہیں دیے ہوئے. وہ نہیں, جو نذیر تارڑ صاحب نے جو آرٹیکل لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے نا, یہ ملٹری کورٹ کا فیصلہ انہی کرائٹیرینز پہ ہوگا اور اس کو ہائی کورٹ, سپریم کورٹ اس کو ریویو کر سکتی ہے, اڑا سکتی ہے. غلط فرما, یہ مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو جو لیجسلیشن ہے انہوں نے چینج ہی نہیں کی لیجسلیشن, یا فوج سے اجازت لے کے یہ بیچ میں ڈالیں کہ دی کورٹ ول ہیو ٹو گیو ریزنز. ریزنز آر دا فاؤنڈیشن. اپیل جو ہے, اپیل بھی نیوگیٹری ہوگی. اپیل از نان ایس, اپیل از ناٹ پاسبل.
ہاؤ کین لیکن جو اسپیشل کورٹس والے کیسز ہیں ان کی اپیلز بھی پڑی ہوئی سپریم کورٹ اور اسپیشل کورٹ کو ریزن دینا پڑتا ہے. اسپیشل کورٹ پوری ججمنٹ لکھتا ہے, 50 60 صفحے کی ججمنٹ ہوتی ہے. تو پھر یہ جو آرمی ایکٹ آف 52 ہے, اس کے تحت جو یہ پاورز ہیں ان کے پاس, وہ ایکٹ میں تو نہیں ہٹائی گئی نا, تو پھر وہ پاورز کیا ہیں؟ وہ اگر ایکٹ میں لکھا ہوا کہ پاورز ہیں, ان پہ ٹریک پاور ہے کہ کنفرم کون کرے گا سینٹنس. میں کرنل ہوں, میں پریزیڈنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوں ٹرائل کا, میں نے صرف یہ لکھنا, اور میرے ساتھ ایک میجر اور ایک اور لیفٹیننٹ کرنل بیٹھا, میں نے صرف یہ لکھنا ہم تینوں نے کہ گلٹی. ٹھیک ہے, وہ پھانسی چڑھ گیا. اب اس کو کانفرمیشن کون کرے گا؟ یہ ابھی میں نے جو ورڈکٹ دے دیا ہے, دس از ناٹ دا لاسٹ ورڈ آن دیٹ سینٹنس. ٹھیک ہے, دا لاسٹ ورڈ از دی آرمی چیف. ٹھیک ہے, کہ وہ کہے گا کہ یہ درست ہے. یعنی اس نے مجھے سنا ہی نہیں, جس اتھارٹی نے مجھے سنا ہی نہیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اگین, میں بیکاز آئی ایم کوٹنگ ہم, آئی ایم کوٹنگ دا لا منسٹر, اور ان کے جو 2-3 آرٹیکلز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اپیل بھی ہے ٹو دی آرمی چیف, اس آدمی کی جس کو سزا ہو, اور اس کے علاوہ اس کے پاس 2 آپشن ہیں. آرمی چیف کو بھی اپیل کر سکتا ہے, اور وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے اپنے فیصلے کو. بالکل چیلنج کر سکتا ہے. اور کئی فیصلے الٹے ہوئے ہیں. سیٹھ صاحب نے, جسٹس اپنے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس, انہوں نے کوئی 150 آدمی کو چھوڑا. تو پھر ہوا نا, اس میں کیا تھا, اس میں ہوا کیا, اس میں کوئی 50 ایک ایسے تھے جو ایک سیپریٹ بیچز جن کی کنفیشن لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی عبارت. وہ جس طرح آج کل وہ پارٹی چھوڑنے پہ ایک ہی عبارت ایک ہی عبارت اور ایک ہی, یہ ان کی کنفیشن لکھی تھی, وہ کیسے نہ بری کرتے. اب اتنی بھیانک غلطی تو کوئی ملٹری کورٹ نہیں کرے گا. یہ تو ان سے بھیانک غلطی ہو گئی نا. یہ تو اس کو سوچنا چاہیے تھا خود ہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. چلیں اس پہ بھی ذرا اور باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. پہلا سوال میرا آپ سے آ کے یہ ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ایشو تھا ہمیشہ سے پیرلل سسٹم کا, آپ سردار لطیف کھوسہ جیسے بڑے لوگ پہلے خاموش کیوں نہیں رہے؟ تو پھر کیا اس بات میں کتنا وزن ہے جو آصف خواجہ نے فار ایگزامپل بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور آج بیکاز ایک پارٹی انڈر پریشر آئی ہے, ایک شخصیت انڈر پریشر آئی ہے, تو آپ پرنسپل سٹینڈ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں, ورنہ یہ تو پھر اتنے سالوں سے چل رہا تھا, پہلے آپ لوگوں نے اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا تھنگ. اچھا سر یہ بتائیں, پہلے آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ ٹوٹل پولیٹیکل موٹیویٹڈ آپ کی موو ہے. چوہے صاحب جی, وی آر بیک آن ایئر. اوہ اچھا. یہ بتائیں کہ ٹوٹلی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں بیکاز اب آپ ایک پرٹیکولر پارٹی کو یا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پرسنالٹی کو آپ نہیں, میرا تو رسپونڈنٹ ہے میری پٹیشن میں خان, اور شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے. اس میں کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا ان کا ہے. یہ میں نے ایک ون آف دا پوائنٹس, ناٹ میلس, کہ ان کا جھگڑا ہے آپس میں. ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں ہم نے ختم کرنا ہے. رانا ثناء اللہ بھی پارٹی, وہ کہتا ہے میں نے خان کو ختم کرنا ہے, خان کہتا ہے میں نے ان کو کی طرف پکی, اور جنتا نے بندوقیں نکال لی, جنتا ساری ججز نے بھی ایک دوسرے پہ نکال لی, جنتا ساری لٹ رہی ہے, اور جنتا فوجی عدالتوں کے تحت آ گئی. اب فوجی عدالتوں, ان کا تنازع اپنا فوجی عدالتوں کے تحت ملک کیوں آئے سارا. عرفان قادر صاحب نے کل میرے شو میں کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہم نئی لیجسلیشن لے آئیں گے. آج ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم نے ری کلیم کرنی ہے, ٹیریٹری جوڈیشری نے لے لی ہے, تو ری کلیم تو پھر لیجسلیشن سے ہی ہوگی نا. تو کیا پھر اس پہ اگر یہ فیصلہ خلاف آتا ہے, کیا قانون سازی, فریش قانون سازی ہو سکتی ہے؟ فریش قانون سازی نہیں ہو سکتی, آئین سازی ہو سکتی ہے. آئین کو امینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھو اتنی سمپل سی بات ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا سارا دائرہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ کورٹس کا ہے, وہ ایگزیکٹو کا, اس دائرے میں کورٹس کا جو اس میں سے انہوں نے 1/3 آئین کو ہٹا لیا
ان 21st امینڈمنٹ اور کہا یا آپ فوجی عدالتیں لگا لو. فوجی عدالتیں لگ گئی. وہ 23rd امینڈمنٹ آئی کیونکہ 2 سال اور بڑھا دیا, اور لکھا اس میں سنسیٹ کلاز ہوتی ہے کہ اس لا کو ریپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی ایک پرٹیکولر ڈیٹ میں اب انہوں نے وہ سنسیٹ لا بھی ختم. اب آئین آ کے وہ آئین کی چھت بیک ٹو دیٹ اسپیس فوجی عدالت کے ساتھ جو اس کے اندر یہ ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ اٹیک کریں گے, وہ جو پرانی لینگویج میں ہے آرمی ایکٹ میں, کہ وہ سویلینز جو آرمی انسٹالیشنز پہ اٹیک کریں گے وہ کریں گے, ان پہ بھی ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں. اور پھر CRPC میں جاؤں گا جہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں ورڈنگ ہے کہ اگر پیرلل جورسڈکشن ہے اور وہ جورسڈکشن مانگتے ہیں, کسٹڈی مانگتے ہیں, تو کسٹڈی ان کو مل جائے گی. نہیں مالک, پوائنٹ یہ ہے, میں آپ کو پھر ذرا عرض کرتا ہوں, یہ تھا کہ یہ انڈر دی آفیشیل سیکریٹس ایکٹ بھی ملٹری کورٹ ٹرائی کر سکتا ہے. A person who has committed an offense in relation to a establishment, وہ 1923 وہ can also be tried under that. اب 1923 کا جو آفیشیل سیکریٹس ایکٹ ہے, اور کسی اور قسم کے ٹرائل کو ڈیورنگ پیس ٹائم when courts are functioning, لیاقت حسین کے 9 ججز کی ججمنٹ نے ختم کر دیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ کانسٹیٹیوشن ایز اٹ اسٹوڈ ان 1999 ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں صرف وار میں, ان دی اسٹیٹ آف وار, ملٹری کورٹس لگ سکتے. اب وی وانٹیڈ, یہ 1999 میں طے ہو گیا, ختم ہو گیا. اب 2015-14 کی سچویشن, دسمبر کہ اٹیک کے بعد یہ سچویشن ہوئی کہ سب نے کہا ملٹری کورٹس بٹھاؤ. اب ملٹری کورٹس نہیں بٹھا سکتے کیونکہ لیاقت حسین کا کہتا ہے کیس آپ بٹھا ہی نہیں سکتے. اینڈ اف دیٹ واز ناٹ کلوزسٹ ٹو اے اسٹیٹ آف وار, دیر ول بی, دس از ناٹ کلوز ٹو اے اسٹیٹ آف وار, 1 time 2 days of rioting. بٹ اب یہ جو ملٹری کورٹس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے you had to lift the constitutional cover for a while, لگا لو اپنی چھت, اور اس کے نیچے ملٹری کورٹس لگا. اب کانسٹیٹیوشن کا چھت اس پہ آ گیا خود, اب ملٹری کورٹس are gone. اور اس دوران آپ کو بتاؤں, ایک آرٹیکل 10A ایز اے فنڈامنٹل رائٹ, ٹھیک ہے, فری ٹرائل اور سارا فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس. اب ڈیو پروسیس میں 20 چیزیں ہیں. فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس میں آتا ہے کہ آپ کو وکیل کا حق ہوگا, وہ اس میں آف یور چوائس, وہ کہہ رہے ہیں اس میں آف یور چوائس. دوسرا ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. یہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہے. ملٹری کورٹس میں تو آپ کی بیان لکھنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ اٹ کین بی یوزڈ اگینسٹ یو. دس از ناٹ الاؤڈ ان دی آرڈنری کورٹس. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, سب سے بنیادی ہے کہ آپ کو ججمنٹ کے ریزنز. آپ کہہ رہے ہیں کہ سوائے وہ 2-4 سال جو اس کے بعد سنسیٹ کلاز آیا, اس کے بعد اب کسی بھی تئیں ملٹری کے کورٹس کے اندر سویلین نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. Is that what you're saying? ہاں, نہیں جا سکتے. اور اگر ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی ہے, مجھے یہ نہیں پتا تھا ملٹری کورٹ سے, تو وہ جو حسن ہے, جو حسن عسکری, جو لڑکے کو حسن عسکری, آئی ایم سرٹن, آئی ایم اسٹینڈ ٹو بی کانٹرڈکٹڈ کہ 2019 سے پہلے کی, یا نہیں, اس کی 2019 کا کیس ہے اس کا. اس کی 2019 میں اس پہ FIR ہوئی تھی, پھر 2019 میں اس کا سارا کیس, میرے پاس اس کی ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے. یہ بلکہ وہ اکتوبر 2020 میں اریسٹ ہوئے, اور یہ بیانڈ ہو گیا. ہاں, یہ بیانڈ ہو گیا. تو اب پھر آ جائے نا, اب اس میں اگر دیکھیں, یہ بیانڈ ہو گیا. چلیں یہ نکل, یہ ہے FIR رجسٹر ہوئی تھی پولیس اسٹیشن شالیمار میں 1 اکتوبر 2020 کو. ہاں, یہ بیانڈ 2 اکتوبر کو وہ بندہ اریسٹ ہوتا ہے, پھر 28 مارچ نہیں, اور پھر جناب اس کو سینٹینس ہو جاتا ہے 5 سال کا. اب یہ کورٹ, اور پھر اس کا سٹیٹس, پھر I should have protested, میں اپنا کہہ سکتا ہوں, but I didn't, یہ سنا تھا, لیکن اس کی ڈیٹ کی مجھے نہیں, جب اس کی اپیل اگر سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کی, جب اس نے سپریم کورٹ کو کیس بھی بھیجا, سب کچھ ہوا, تو پھر تو سپریم کورٹ نے اس کا مطلب ایکسیپٹ کیا یا واٹ ایور, تو یہ پھر سزا کیسے ہوگی؟ یہ ملٹری کورٹ نے کیسے سزا دے دی؟ نہیں, یہ سنسیٹ کلاز کے باہر ملٹری کورٹ نہیں بیٹھ سکتا.
So there is a gray کورٹ area نہیں نا؟ بیٹھ سکتا. تو پھر گرے نہیں، اس ایریا ہے قسم نا. کے اس کے نہیں گرے ایریا نہیں ہے. دس از انلیگل. میں کہہ رہا ہوں دس از انلیگل. دس از انکانسٹیٹیوشنل. تو آپ مجھے بتائیں اب کیا ہوگا. اب نظر آ رہا ہے جو اب تو ہم آپ نے ایک بار میرے پروگرام میں کہا تھا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ججز کا بینچ دیکھ کے آپ کو فیصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب ہمیں بینچ دیکھ کے تو فیصلے کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن لگتا ہو جائے گا. پھر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بینچ دیکھ کے نہیں ہے کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں آئی مے بی رانگ, میرے خیال میں یونینیمس فیصلہ ہوگا. اوکے, جو فیصلہ ہوگا یونینیمس, الاؤ کرنے کا, ڈس الاؤ کرنے کا. اور اٹ کوڈ گو آئدر وے آپ کے خیال میں؟ There is, in my estimation, too much of jurisprudence against military court. ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا شاید جسٹس آئی ڈونٹ نو کس نے مکسنگ اٹ, جب انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر 8 ممبر بینچ کی اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ 7 ممبر بینچ کا تو اپیل کا کیا ہوگا؟ تو وہ کیا تھا اس میں کیا وہ یہ ہے کہ بیسکلی وہ اب پورا ہو گیا, ان کی بھی ڈیمانڈ پوری ہو گئی. وہ یہ ہمارے چیف جسٹسز کو, افتخار محمد چوہدری صاحب کو بڑا شوق تھا بڑے بڑے بینچز بنانے کا. این آر او کا جو فیصلہ 17 ججز نے کیا, 3 مہینے بحث سنتے رہے, ناٹ اے سنگل ڈسینٹ, ایک جملے پہ فل اسٹاپ کامے پہ ڈسینٹ نہیں ہوئی. ہی کیریڈ دا انٹائر کورٹ ود ہم. 14 ممبر بینچ ایک اور تھا مجھے دے, اور 11 ممبر بینچ ایک ہمارے بار کونسل کے کیس میں منیر ملک ورسز اوان صاحب تھے کراچی کے. اس طرح کے بڑے بڑے بینچز بنانے کا اس کو بڑا شوق, اور کوئی ڈسینٹ نہیں. ڈسینٹ کا کانسیپٹ یہاں بھی برداشت نہیں ہو رہی چیف جسٹس صاحب. نہیں یہاں برداشت ہوگی. اب اس میں ڈسینٹ ہوئی تو ہوگی. سر آج تک تو بٹھایا نہیں فائز عیسیٰ کو, اس کیس سے بٹھا لیا, اس میں ہی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. فائز عیسیٰ کو ایک پہلے کیس میں بٹھا لیا تھا انہوں نے, اور کوئی اچھا رویہ. سر لاسٹ 1 منٹ, ہاؤ ڈز اٹ فیل کہ اعتزاز احسن کی سسپینڈ ہو جائے ممبرشپ پارٹی کی؟ یار یہ لاسٹ منٹ میں تو بات نہیں کرنے والی. نہیں کرے تو نہیں لاسٹ منٹ, یہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اٹس مائی فیملی اسٹل. پیپلز پارٹی از مائی فیملی. سم پیپل ان لاہور وہ میرے خلاف ہیں, وہ ہر کسی کے ہوتے ہیں مخالف. لیکن لاہور کی مخالفت پہ تو ممبرشپ اعتزاز احسن کی نہیں ہل سکتی جب تک کراچی والے نے کوئی سسپینڈ نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوئی, کوئی سسپینڈ نہیں ہوئی, کوئی شو کا نوٹس نہیں آیا. یہ انہوں نے لاہور والوں نے نوجوانوں نے کچھ یہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں یہ بھی میں کہہ دوں کہ کسی بڑے گھر سے تردید بھی نہیں آئی. ہاں یہ تردید اس کی نہیں آئی. اینڈ آئی ایم اے لٹل ڈسپوائنٹیڈ کہ میری واٹ ہیو آئی ڈن, میں نے کیا کیا ہے. اور پارٹی کے ویو کو میں ہر جگہ پروجیکٹ کرتا ہوں, جالے کو کرتا ہوں, اور پھر کھوسا کا ساتھ جو کیا ہے کہ اس کی تصویر وال آف شیم, دس از ناٹ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پالیٹکس. دس از سب کی برداشت ختم ہو گئی ہے. کسی کو آپ کرٹیسائز کریں, ہر کوئی فارغ. مفتہ نے 2 بیان دیے, اس کو فارغ کر دیا. میں اس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا, پر وہ اب آپ نے لاسٹ منٹ چھوڑا ہی نہیں کہا. چلیں, بہت شکریہ تھا, آپ نے باتیں سنی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اینی تھنگ, یو فارم یور اون اوپینین اور جتنا لیگل ایشوز. لیکن ایک چیز ہے, ہم ایک نئے راؤنڈ آف کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز جو آنے والی سیاست ہے اس میں ملٹری کورٹس اور ان کی کنوکشنز بڑی امپورٹنٹ ایک جز ہے ایک اسٹریٹجی کا. اگر یہ بیچ میں سے نکل گیا تو پھر ٹوٹل ریکیلیبریشن ہوگی. اس کا کیا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.